السلام علیکم۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک ڈرامہ نشر ہوا جس کا نام دل ارطغرل ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کی ایک سچی داستان پر مبنی ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی یہی بتائیں گے۔ مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل یو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ یہ کوئی ناول کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان۔ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک اوغوز کی سب سے بہادر قبیلے اور شاہ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سالوں تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والی سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک اوغوز خان کے خاندان کے 12 قبائلوں سے ایک ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنایا تھا۔ ارطغرل غازی جو جوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلمان نے انہیں حلب کی ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس الیچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں بالکل ہی یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کی زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے ایموس، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، اپنے والد سلمان شاہ کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان اسعد پیچرو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوشیوس بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کرا کر لایا گیا تھا، سے شادی ہو گئی۔ والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد جب حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یرغمال زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائی گندوقدو کو سنگر تکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کو پیک کی، تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسے اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازلطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھی اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت، بامسی اور دوان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلہ لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ ہی کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبدالرحمن سامہ، دومرول، مالک شاہ کنکوت قابل ذکر ہیں۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جس کو راستے میں امیر سعد الدین کو پیک نے شہید کر دیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگرستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجودہ ہانکی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکا۔ روم کے شہنشاہ اور پاپائے روم کی ملکیت میں موجودہ کارج سائر کلیسا کے گورنر اور غدار امیر السعدین نے ارطغرل کو زیر کرنے میں آپس میں گٹھ جوڑ کیا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کارل چلیسا کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر السعدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی، جسے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کیں اور شہادت کا مرتبہ پایا۔
دوسری طرف امیر سعادتین نے سلطان علاؤالدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ارطغرل غازی پر سلطان علاؤالدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر صلیبیوں نے ساز باز کی، مگر سلطان کے بیٹے اور موجودہ سلطان امیر سعدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے بھی قتل کر کے سعادالدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں بنا لی اور سعادالدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگرتکین کے انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعادتین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے بھی مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، ساوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاستی منگولوں کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں اس معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو لیچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحومہ سلطان علاؤالدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازلطینی سرحد پر موجودہ خوبصورت علاقہ سوغات جانے کا ارادہ کیا، جو سلطنت نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوغات کا رخ کر لیا تھا۔ سوغات میں ارطغرل غازی نے صلیبیوں اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کے لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانی کی صورت میں قائم کی گئی، جو 600 سالوں تک مسلمانوں کی حفاظت کرتے رہے، دنیا تک بنی مثال رہے گی۔ خلافت یا سلطنت عثمانی کے پہلے حکمران ارطغرل غازی کے بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ یہ خلافت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرق یورپ، مغربی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا۔ اس عظیم خلافت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبل الٹائن، مشرق میں بحیرہ قنزوین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا، موجودہ یوکرائن سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک مالدوا، ٹرانسلوینیا اور ولیزیا کے باجگدار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بزگار نے اپنے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی ہے، جو کہ ایک سچی داستان پر مبنی ہے۔ تو دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔